یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابرہہ. توجہ سے سنیے، بہت عجیب قصہ ہے. یمن کے اندر بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابرہہ. یہ بہت ظالم اور متکبر قسم کا انسان اور بیت اللہ سے بڑا حسد رکھتا تھا. پتہ نہیں کیوں بیت اللہ سے، عربوں سے بہت زیادہ چڑ تھی. تو اس نے یمن کے اندر ایک گرجا گھر بنوایا اور لوگوں کو دعوت دی، کیا تم وہاں اتنی دور جاتے ہو بیت اللہ اس کا چکر لگانے کے لیے؟ وہ سادہ سا کوٹھا ہے، میں نے تمہارے لیے بہترین گرجا گھر بنایا، بڑا خوبصورت، بہت مال لگا کر. یہاں آؤ اور اس گھر کے چکر لگاؤ. لیکن میرے دوستو عزیزو، اب کون جاتا وہاں؟ مقبولیت اور برکات تو اللہ نے اس گھر میں رکھی ہے، اس ظالم کے بنا ہوئے گھر میں کون جاتا؟ تو وہاں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوا. اس کے اندر اور زیادہ چڑ پیدا ہو گئی کہ میں نے اتنا پیسہ لگا کر اتنا خوبصورت گھر بنایا، اس کے باوجود بھی لوگ اسی سادے سے کالے سے کوٹھے کے پیچھے بھاگتے ہیں. اس درمیان دو واقعے اور پیش آئے. بنو کنانہ کا ایک شخص تھا، اس نے بادشاہ سے انتقام لینے کے لیے غصے میں بھرا ہوا تھا کہ اس نے دوسرا بیت اللہ کیوں بنایا. تو بادشاہ سے انتقام لینے کے لیے ایک دن اس کے گرجا گھر میں گیا اور جا کر کے اس کے گرجے میں پیشاب پاخانہ کر دیا. اب جاہل کا انتقام بھی جاہلانہ ہوتا ہے. اگرچہ یہ حرکت صحیح نہیں تھی، غلط تھی، اسلام کے خلاف ہے. اسلام اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دیتا کسی کا بھی عبادت خانہ ہو. اسلام ہمیں کسی کے بھی عبادت خانے کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دیتا. لیکن بہرحال اس نے ایک حرکت کی تو ایک واقعہ تو یہ پیش آیا. دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ عربوں کا کوئی قافلہ اس گرجا کے قریب اس نے پڑاؤ ڈالا، اور جب انہوں نے کھانا بنانے کے لیے چولہا جلایا تو کوئی چنگاری اڑ کر گرجا میں پہنچ گئی. جان کر نہیں کیا، اتفاق سے پہنچ گئی اور گرجا گھر میں آگ لگ گئی. بہت سارا سامان جل گیا، گرجا کی دیواریں جل گئی. اب یہ دو واقعے سن کر یہ آگ بگولا ہو گیا ابرہہ، اور انتقام کی آگ اس کے اندر بھڑک گئی. اور اس نے کہا کہ میں عربوں سے انتقام لوں گا، اور جب تک میں مسلمانوں کے کعبے کو نہیں گرا دوں گا جب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا. 60,000 کا لشکر تیار کیا. 60,000 کا لشکر تیار کر کے بہت منظم طریقے سے بیت اللہ کی طرف بڑھا. اور اس لشکر کی ایک عجیب بات یہ تھی کہ اس لشکر کے اندر ہاتھی بھی شامل تھے، اور عربوں نے آج تک ہاتھی دیکھا ہی نہیں تھا. پہلی دفعہ عرب لوگ دیکھ رہے تھے کوئی باہر سے ہاتھی آ رہا ہے. اسی لیے تو اس سورت کا نام کیا پڑا ہے؟ سورۃ الفیل. کیونکہ اس لشکر کے اندر کون تھے؟ ہاتھی تھے. تو 60,000 کا لشکر لے کر کے آیا. مزدلفہ کے قریب وادی محصر میں آ کر اس نے پڑاؤ ڈالا، اور یہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد اپنا ایک قاصد بھیجا عبد المطلب کے پاس، جو اس وقت بیت اللہ کے خادم اور مجاور تھے. اور ادھر اس کے جو فوجی تھے ان فوجیوں نے یہ کیا کہ عبد المطلب کے 200 اونٹ وادی محصر کے آس پاس چر رہے تھے. اس کے فوجیوں نے ان کو پکڑ لیا، اپنے قبضے میں لے لیا. خواجہ عبد المطلب جب اس کے پاس آئے بات چیت کرنے کے لیے، تو اس نے جب پہلی نظر میں دیکھا عبد المطلب کو تو اپنی جگہ سے اتر کر نیچے آ گیا، کیونکہ خواجہ عبد المطلب دیکھنے میں بڑے لئیم شہیم، حسین جمیل، ہٹے کٹے انسان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. تو نیچے آ گیا، بڑی عزت کے ساتھ اس نے گفتگو کا آغاز کیا. جب گفتگو شروع ہوئی تو عبد المطلب نے سب سے پہلے اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا کہ بھائی مجھے تو سب سے پہلے میرے اونٹ چاہیے، میرے اونٹوں کو رہا کرو. تو اس پر ابرہہ نے کہا کہ میں تو تمہیں بہت ہوشیار سمجھتا تھا، دانش مند انسان سمجھتا تھا کہ تم کعبے کے متولی ہو، تمہیں نہ تو کعبے کی فکر، نہ کعبے کے لوگوں کی فکر، نہ اپنے قبیلے کی فکر، تمہیں تو اپنے اونٹوں کی فکر ہے، تم تو بڑے خود غرض انسان ہو. تو عبد المطلب نے اس پر یہ بات کہی کہ جی دیکھو، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے. جو کعبے کا مالک ہے کعبے کی فکر وہ خود کرے گا، میں کیوں فکر کروں؟ جو مالک ہے وہ خود فکر کر لے گا. اور یہ کہہ کر وہاں سے آئے
اور آ کر بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر اللہ سے دعائیں کی، ملتزم سے چمٹ کر، یا اللہ یہ ابراہہ کا لشکر، ہم اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں، اور اللہ ان کی طاقت تیری طاقت سے بڑھ نہیں سکتی، اس لیے تو ہماری بھی حفاظت فرما اور اپنے گھر کی بھی حفاظت فرما۔ یہ دعا مانگی اور قبیلے کے لوگوں کو لے کر پہاڑی پر چلے گئے۔ ادھر اس نے تیاری کی کہ بیت اللہ کو جا کر کے ڈھا دو، اور خود بھی وہ محمود نامی ایک ہاتھی کے اوپر سوار ہوا۔ جب محمود نامی ہاتھی کے اوپر بیٹھا اور اس کو مکہ کی طرف اس نے ہکانے کی کوشش کی، تو ہاتھی چلنے کے لیے تیار نہیں، دائیں طرف چلاتا چل جاتا، بائیں طرف چلاتا چل جاتا، پیچھے کی طرف چلاتا چل جاتا، بیت اللہ کی طرف چلنے کو ہاتھی تیار نہیں۔ ہاتھی کو بہت مار کر کے برا حال کر دیا، پٹائی کر دی، لیکن ہاتھی کے آگے چلنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو یاد رکھیں، حدیث میں بھی آتا ہے، علماء نے لکھا ہے، بعض دفعہ جب اللہ کا عذاب آنے والا ہوتا ہے، انسانوں کو تو پتہ نہیں چلتا، لیکن انسانوں کے علاوہ جو چرندے ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، وہ خدا کے عذاب کی آہٹ کو محسوس کر لیتے ہیں۔ بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، جب دنیا میں زلزلہ آتا ہے، کوئی بڑا زلزلہ آنے سے کچھ دیر پہلے یہ چرندے، درندے، پرندے ایک دم ان میں افراتفری مچ جاتی ہے۔ اس کو دیکھ کر بعض لوگ اندازہ کر لیتے ہیں کچھ انہونی ہونے والی ہے۔ اور حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب کو انسان اور جنات کے علاوہ ہر ایک مخلوق محسوس کرتی ہے۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا، اللہ تمہیں قبر کے اندر مردے کے ساتھ ہونے والے عذاب کو دکھا دے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے۔ تو بہرحال محمود نامی ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد میرے دوستو عزیزو جدہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندے سرخ چونچ والے اپنی زبان میں اور اپنے دونوں پنجوں میں 3 کنکریاں لے کر کے پورا ایک لشکر کی شکل میں یہاں پر آ گیا، اور ایک دم سے آ کر کے انہوں نے خدا کے حکم سے جو بمباری شروع کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ کنکر جس کسی کو بھی لگتی ایک طرف سے گھستی تو دوسری طرف سے نکل جاتی، اور کوئی جانور ہو یا انسان، جس کسی کو بھی وہ کنکر لگتی وہ فوراً وہیں گر کر کے تڑپنے لگتا، اور وہ کنکر لگنے کے بعد، زخمی ہونے کے بعد چیچک جیسے دانے جسموں پر نکل آتے، اور ان دانوں کے اندر زہر بھر جاتا۔ چنانچہ اکثر لوگ وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ بہت ساروں نے بھاگنے کی کوشش کی، راستے میں مر گئے، اور بہت سارے لا علاج کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا ہو گئے۔ یہ جو ابراہہ تھا وہاں کا بادشاہ، اس نے بھی بھاگنے کی کوشش کی، لیکن یہ بھی کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اور علماء نے لکھا ہے ایسی خطرناک بیماری کے اندر مبتلا ہوا، اس کے ہاتھوں کے ناخن گرنے لگے، انگلیاں جھڑنے لگی، اس کے کان جھڑنے لگے، اس کے دانت جھڑنے لگے، ایک ایک عضو کر کے گل کے سڑ کے اس کے سارے اعضاء جھڑنے شروع ہو گئے، اور جیسے ہی اپنے علاقے میں پہنچا، اپنی عوام کے سامنے سسک کر اور تڑپ کر کے مر گیا۔